بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزو دوستو بزرگو، ایمان والوں کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت۔ آج انسان مال سمجھتا ہے، مجھے مال مل جاوے میں کامیاب ہو جاؤں، اچھا مکان بن جاوے کامیاب ہو جاؤں، اچھا دھندا مل جاوے کامیاب ہو جاؤں، اچھا رشتہ مل جاوے تو کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کی چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ سارے کے سارے اسباب کامیابی کی یقینی دلائل اور اسباب نہیں۔ بعض مرتبہ غریب آدمی بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے اور بڑا مالدار آدمی پیسوں والا بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے، اسباب کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ حالانکہ ڈاکٹر ہوتا ہے، دوائیں ہوتی ہیں، علاج ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو سکون زندگی میں نصیب نہیں ہوتا۔ آدمی اچھا بنگلہ بھی بنا لیتا ہے، اچھا مکان بنا لیتا ہے، اچھے بنگلے اور مکان بنانے کے بعد پہلے سے زیادہ وہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اچھا بنگلہ یہ سکون نہیں دلاتا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ اچھا بنگلہ ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ زیادہ دیر پیسے مل جائیں گے تو یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، بلکہ پیسے تو جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے اتنی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں کہا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس کو میں نے ایمان دے دیا، جس نے اپنے ایمان کی دولت کو دنیا میں موت تک حفاظت سے قائم رکھا، اس کو بچایا ایمان کو، کیونکہ ایمان اللہ نے دے تو دیا۔ پیدائش کے طور پر پیدائش ہی کے وقت میں ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، اس کے بعد بولنا سیکھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنی زبان سے، اپنی عملی زندگی سے نمازوں کا اہتمام، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، تو یہ ایمان ہے۔ لیکن اس کی حفاظت، حدیث میں آتا ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں ایمان کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو لینے کے برابر ہوگا، ہاتھ میں آگ لینے کے برابر ہوگا۔ اتنا مشکل ہوگا ایمان کی حفاظت کہ آدمی کے سامنے ایسی جیسے آگ چمکتی ہے ایسی کامیابی چمکتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کو لینے میں ایمان کا خطرہ ہوگا۔ اگر یہ چمک دمک میں پڑ گیا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور اگر ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ چمک دمک چلی جاتی، وہ عیاشی، وہ مال، وہ لون کے پیسے، وہ بیاج کے پیسے، کہ ابھی میرا کام نکل جائے گا، اتنے پیسے آ جائیں گے، ابھی کام نکل جائے گا، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جو لون کے پیسے ہیں وہ آگ کا انگارہ ہے۔ اگر آدمی لیتا ہے تو فرمایا کہ ایمان جل جاتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔
وہ وقتی جو ضرورت پڑی، چاہے دوا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گاڑی کے ہفتے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے اعتبار سے ہو، جو وقتی ضرورت پڑی ہے اس ضرورت کا انتظام اللہ نے غیب میں فرما دیا ہے۔ تھوڑی ہم صبر کر لیں، یہ تو امتحان ہے، یہ امتحان ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، اب میں کیا کروں، بغیر لون کے میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، آدمی یہ سوچتا ہے۔ حالانکہ یہ ضرورت جو اللہ نے ڈالی ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس ضرورت کو کیسے پوری کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اس پر وہ ضرورت ڈالی اور اللہ نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اگر ہم تھوڑی صبر کر لیں تو اللہ حلال طریقے سے وہ ہماری ضرورت پوری کر دے۔ تھوڑی پریشانی ہو، ادھر ادھر بھاگنا پڑے، تھوڑی دوڑ دھوپ کرنا پڑے، تھوڑے ہاتھ پیر پچھاڑنا پڑے، تھوڑا اللہ کے سامنے گر گرانا پڑے، یہ تھوڑی محنت ہو، لیکن اس محنت کے بعد وہ ضرورت اور وہ وقتی اور فوری تقاضا، جس تقاضے اور ضرورت کی بنیاد پر یہ لون لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، وہ آگ کے انگارے کو لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اگر تھوڑا صبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کے ساتھ تھوڑا صبر کر لے، اللہ حلال طریقے سے اس کی وہ تقاضا وہ ضرورت پوری کر دے۔ اللہ کا وعدہ، دنیا میں اللہ نے روزی کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ روزی تو ہم دیں گے، روزی تو ہم دیں گے۔ اگر کوئی حلال طریقے سے مانگے گا حلال طریقے سے دیں گے، حرام طریقے سے مانگے گا حرام طریقے سے دیں گے۔ دونوں راستے اللہ کے پاس کھلے ہیں، اس لیے وہ صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، مچھلی لے کر جا رہے تھے، نماز پڑھنے گئے کہ وہ نوکر جس کو مچھلی اٹھانے کے لیے رکھا گیا تھا مزدوری پر، وہ لے کر چلا گیا۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ کہا کہ میں نے دل میں نیت کی تھی کہ اس میں سے ایک تو دے دوں گا اسے، اس نے جلدی کر لی کہ حرام طریقے سے لے کر گیا، تھوڑا صبر کر لیتا تو حلال طریقے سے اسے مل جاتا۔ انسان جلد باز ہے، اللہ نے قرآن میں کہا عجولا، انسان جو ہے جلد باز ہے، تھوڑی دھیرج نہیں رکھتا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ حرام میں پھنس جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا پھنستا ہے حرام میں، اللہ اسے مٹھاس دیتا ہے، اس مٹھاس کے چٹکے میں پھر وہ اندر گھستا ہی چلا جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا، پھر اس کا ایمان فرمایا کہ سلب ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو نماز تو پڑھتا ہوں، کیا ہوا لون لے دی، تو نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہوں، یہ تو کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ ظاہری اعمال ہے۔ اصل موت کی حفاظت اور موت کا جو دعویٰ اور موت کے لانے کا جو تقاضا اللہ نے انسانوں سے، ایمان والوں سے جو کیا ہے، وہ موت کے وقت ہے۔ موت کے وقت اس کی زبان پر وہ ایمان کا کلمہ نکلے، اللہ نکلے، لا الہ الا اللہ نکلے، موت کے وقت۔ اگر فرمایا کہ حرام کاموں میں پھنستے رہیں تو موت کے وقت یہ کلمہ نہیں نکلے گا، تو پھر کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ اس لیے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں ایمان تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ یہ دنیا تو بہت سو کی چھوٹ گئی اور ہماری بھی چھوٹ جائے، اس کا کوئی افسوس نہیں۔ کیا تھا ہمارے پاس، کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جانا ہے، کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جانا ہے۔ دنیا چھوٹنے پر افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان والی فہرست میں ہمارا نام پیدائش سے لے کر موت تک لکھا جائے اور ایمان والا سمجھ کر ہماری جنازے کی نماز پڑھائی جائے اور ہمیں کفن دفن کیا جائے، اور کل قیامت کے دن
ہمیں جہنمیوں کی صف میں ڈھکیل دیا جائے۔ افسوس اس بات کا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے برابر مشکل ہوگا۔ آج یہ دور ہے۔ آج چاروں طرف سے جو ہے ایمان کے لٹیرے ایمان والوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ایمان والوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ روزانہ نت نئی اسکیمیں، نت نئی پروپیگنڈے، نت نئے طریقے سے ایمان والوں کو للچا کر، کبھی مایوس بنا کر، کبھی نا امید کر کے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے ایمان والوں کے ایمان کو کمزور بنایا جا رہا تاکہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اندر سے کھوکھلا ہو جائے۔ جیسے اٹھی لکڑے کے اندر جو اٹھی ہوتی ہے، آدمی اوپر سے کلر کرتا رہتا ہے تو بڑا چمکدار دروازہ معلوم ہوتا ہے، اس کا تھمبا جو ہے بڑا چمکدار لگتا ہے، لیکن اندر اٹھی ہے۔ وہ فرمایا کہ چاہے کتنا ہی کلر کیا کرے لیکن ایک دن وہ دھرام سے گرے گا، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو یہ دور جو ہے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت میں فرمایا کہ سب سے بڑی چیز کہ اسلام کے شعائر کا احترام کرنا۔ اسلام کے شعائر کیا ہے؟ جیسے مسجد ہے، جیسے اذان ہے، جیسے ٹوپی ہے، جیسے جبہ ہے، داڑھی ہے، یہ اسلام کے شعائر ہیں۔ بھولے سے بھی ان چیزوں کے بارے میں ہماری زبان سے مذاقاً بھی کوئی غلط لفظ نہ نکلتا، ورنہ اسی وقت آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا۔ اسلام کے شعائر ہیں، داڑھی کا مذاق، ٹوپی کا مذاق، جبے کا مذاق، مسجد کا، اذان کا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کا احترام ہمارے دلوں کے اندر باقی رہے، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے گھروں میں ان باتوں کے چرچے ہو۔ ورنہ دیکھیں جو مسجدوں سے دور ہے بیچارے، آج ماحول والے محلے اور علاقے میں بھی اذان ہوتی ہے، اگر جو ہے بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے، زور زور سے بجا رہا ہے، باپ کے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے، بند کر۔ اب ایمان کہاں باقی رہا؟ باپ بیٹے دونوں کا ایمان ایک گناہ کر رہا ہے اور ایک گناہ کے روکنے پر قدرت رکھ رہا ہے، دونوں گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن حدیث کے اندر تو ہے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، تو اولاد کو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود اذان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھروں سے موبائلوں کی آوازیں بند نہیں ہوتی۔ بچوں کو چھوڑیے، بڑوں کو دیکھیں، بڑے اچھے سمجھدار لوگ فرمایا کہ اذان ہوتی ہے، باتیں شروع رہتی ہیں، اس کو سامنے والے کو اتنا کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، بعد میں فون کرتا۔ اذان کا احترام ہمارے دلوں سے نکل چکا۔ آج اذانیں بند کرنے کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ہمارے دلوں سے پہلے احترام ختم کیا گیا، اس کے بعد یہ نعرے لگے تاکہ سامنے سے جو ریئیکشن آنا چاہیے وہ اتنا زور سے نہ آئے، تھوڑا بہت آئے گا تو تھوڑی دیر جو ہے چپ ہو جائیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ نعرہ لگائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پوری جو ہے اسکیم ہے وہ پلاننگ ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ہماری دکھتی رگوں پر انگلیاں رکھی جا رہی اور ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار۔ اذان ہو رہی ہے، بات شروع ہے تو فوراً کہنے پہ اذان ہو رہی، بعد میں فون کرتا، 2 منٹ ہوتی ہے، 2.5 منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد فون کریں۔
بہت سارے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار نمازی، نماز کے پابند، فرمایا کہ یہاں آنے کے بعد فرمایا وضو کرنے کے بعد سنتیں باقی ہیں، ابھی مسجد میں آ گئے، رنگ بجی فوراً فون لے کر باہر بھاگ۔ کیا اللہ سے بڑا کوئی بلا رہا ہے اسے فون کر؟ جس کا فون آیا وہ اللہ سے بڑا ہے؟ کیا اس کی ضرورت کو اللہ سے زیادہ وہ پوری کرنے والا؟ کیا اس کی دعاؤں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو سننے والا؟ جس کے بنا پر وہ مسجد میں بھی فرمایا کہ ایک دوسرے آدمی کی بنیاد پر اللہ کی در کو چھوڑ کر باہر جا کر وہ بات کر رہا ہے، کیا وہ اپنے فون کو بند نہیں کر سکتا 10 منٹ کے لیے؟ تو یہ نمازوں کا، مسجدوں کا، اذانوں کا احترام ہمارے دلوں سے نکلا جا چکا ہے۔ ٹوپی اسلام کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے۔ جیسے یہ سکھ لوگ پگڑی باندھتے ہیں، وہ ان لوگوں کا شعار ہے۔ وہ کیسے مضبوطی کے ساتھ ہر ایک جو ہے باندھتا ہوا نظر آتا ہے، ہزاروں میں ایک جو ہے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ٹوپی ہمارا شعار ہے، چاہے ہم کہیں پر بھی ہو، ہماری ٹوپی جو ہے سر پر رہنی چاہیے، ہم اس کا احترام کریں۔ نماز میں آتے ہیں تو کم سے کم نماز کے لیے نئی ٹوپی، دھلی ہوئی ٹوپی اپنے جیب میں رکھیں۔ مسجدوں میں ٹوپی ڈھونڈتے ہیں، مسجدوں میں پڑی رہتی ہے وہی میلی کچیلی، اگر وہ ٹوپی پہن کر باہر آدمی جانا پڑے تو وہ شرم محسوس کرے، ایسی ٹوپی سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا احترام؟ ایمان کی حفاظت کا بنیادی واحد ایک راستہ جو پہلی سیڑھی بتائی جاتی ہے وہ اسلامی شعائر کا احترام ہے، مسجدوں کا احترام ہے، اسلامی لباس کا احترام ہو، ہمیں محبوب ہو، دلوں میں محبت ہو اس کی، کہ میں بھی اپنے بچوں کو کفنی لہنگا سلاؤں، اس کو پہناؤں، میرا بچہ بغیر ٹوپی کے نہ جائے، میرا بچہ رومال باندھ کر مسجد مدرسے جاتا ہے، کل سے نہیں جائے گا، میں ٹوپی لا کر دوں گا۔ کم از کم اپنی آنے والی پیڑھی کو، آنے والی نسل کو ان بنیادوں پر ڈالیں کہ وہ ایمان کی اہمیت کو جانے، اپنے دلوں میں ایمان کی اہمیت کو باقی رکھیں۔ اس بات کو یہ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو، حق تقاتی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا، اور تمہاری موت نہ آوے جب تک تمہارے زبان پر کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ نہ ہو۔ یعنی جیسے اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے تو اس ایمان کے پیچھے ایسے محنت کر ڈالو، اس کی ایسی فکر کرو کہ موت تک ہم ایمان پر باقی رہیں، اور دنیا سے جاتے وقت چاہے کیسے ہی سنگین حالات، بھوک مری کے، لڑائی جھگڑے کے، آپس کے جو ہے کیسے ہی جو ہے حالات ہمیں گھیر لیں، ان حالات کی وجہ سے ہمارا ایمان ایک ذرہ برابر کم نہ ہونے پائے، ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جا رہے ہوں، تب تو جو ہے ہم جو ہے کامیاب ہیں۔ اور جب ہم ان باتوں کی فکریں کریں گے تو ہماری اولاد کے اندر فرمائے کہ یہ باتیں پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ایمان کی پختگی کے لیے جان و مال اور صلاحیت کی قربانی لگانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔